13 رجب المرجب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی طرف سے وہ عظمت شان عطا کی گئی ہے کہ جو انہی کے ہی حق میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق فرمایا، اے علی تیرا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کا ذکر کرنا، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی ولادت کا تذکرہ، یا جس طرح بھی ہم ان کی شجاعت کا تذکرہ کریں یا جس طرح بھی ان کا ذکر کریں، فرمایا ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی کہ ان کو بھائی قرار دیا تھا، اسی طرح فرمایا تجھے میرے ساتھ نسبت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح حضرت علی حضرت موسیٰ کیا تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے، فرمایا کہ تو بھی کیا ہے، میرا بھائی ہے۔ اور حضرت علی کی ولادت روایات میں آتا ہے، کعبہ شریف کے اندر بھی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی جب ولادت ہوئی آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے اور آپ کی والدہ پریشان تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو پریشانی دیکھی، والدہ نے بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جیسے ہی ڈالا تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی اور آپ کی زیارت فرمائی۔ یعنی دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جو جس کی زیارت کی وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک حضرت علی نے کی ہے۔ اور بچپن میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے پرورش فرمائی، آپ کی تربیت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح پھر جنتی عورتوں کی سردار آپ کی کیا ہے، بیوی بنی، اور جنتی نوجوانوں کے سردار وہ کیا ہے، آپ کے لخت جگر ہے، حسنین کریمین ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں موجود تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے، ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت علی آئے، حضرت ابوبکر نے فوراً جگہ دی، ساتھ ہو گئے اور حضرت علی کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بٹھایا۔ اب کسی کو جرأت تو نہیں تھی کہ سوال کر سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، عزت والے لوگ ہی عزت والوں کو عزت دیتے ہیں۔ عزت والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی عزت والے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ان کو مرتبہ دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت تھی، اس نسبت کے ساتھ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بٹھایا۔ اور محبت ہر شخص کو کسی نہ کسی سے ہوتی ہے، ایک فطرتی عمل ہوتا ہے، ایک فطرت ہے، بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت اور گھر والوں سے محبت یا اور بھی جتنے بھی محبت ہیں، یہ ایک فطرت ہے، اللہ نے بندے کے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ اب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے یا اپنے استاد سے محبت کرتا ہے یا اپنے پیر و مرشد سے کرتا ہے یا کسی سے بھی کرتا ہے، تو جو محبت جس سے کر رہا ہے محبت، اس کے کوئی دشمن بھی ہوتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے آگے کوئی دشمن ہے آگے، تو اگر آپ اس کے دشمن کو ملیں اور پھر یہ کہیں جی ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں محبوب کیا راضی ہوگا کہ یہ جی میرے دشمن کے ساتھ بھی مل رہا ہے، واہ واہ وہاں سے بھی کرا رہا ہے اور میرے سے بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ محبت کرتا ہے، تو یہ محبت یہ نہیں ہے۔ کہ محبت یہی ہے جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں، اس محبوب کی پھر ہر جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس سے محبت کریں، اور جو محبوب آپ کو محبوب جس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، آپ کو بھی اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔
یہ نہیں ہوتا کہ آپ محبوب کو بھی راضی رکھیں اور محبوب کے دشمن کو بھی راضی رکھیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھنا ہے تو جس چیز سے محبوب کو محبت ہوتی ہے بندہ اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، فرمایا تم مجھ سے محبت کرو، تم آل رسول سے محبت کرو میری وجہ سے، اور فرمایا کہ میرے سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے۔ پھر فرمایا جس نے مجھ سے، میرے آل بیت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور اسی طرح ہم حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، آپ کی زندگی شجاعت والی، بہادری والی، استقامت والی، سخاوت والی، عبادت والی زندگی گزری ہے کہ حضرت علی عبادت گزار تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم محبت کریں اور حضرت 5 وقت کی نماز پوری نہ پڑھیں تو یہ پھر محبت کا تقاضا، ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، بندہ ان سے پوچھے، حضرت علی کا قول ہے، فرمایا کہ اگر پانی میں ایک قطرہ شراب گرے اور وہ قطرہ پھر کیا ہے کھیتوں کو سیراب کیا جائے، وہاں پھر فصل اگے اور وہ فصل سے پھر کیا ہے روٹی بنے، اناج بنتا ہے، پھر روٹی پکائی جائے، فرمایا میں علی اس روٹی کو کھانا ناپسند کرتا ہوں جس کو پانی سیراب کرتے ہوئے ایک شراب کا قطرہ گر جائے۔ یعنی پانی کہاں سیراب ہوا، پانی زمین میں گیا، زمین تو ویسے ہی جذب کر کے پاک ہو جاتا ہے پانی، فرمایا میں اسے بھی ناپسند کرتا ہوں ایسی خوراک کو کھانا کہ جس کے پانی سیراب کرتے ہوئے بھی ایک شراب کا قطرہ گرے۔ اور پاکستان میں حالات دیکھیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں صاحب، علی 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت اب آپ خود اندازہ کریں، اب کل قیامت کے دن جب حضرت علی کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا ایسے شخص سے حضرت علی راضی ہوں گے؟ کیا حضرت علی اس شخص سے راضی ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو ملنگ بنا کے ایسے ہی نہ روزہ کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ پاکی نہ پاکی کا پتہ، اور پاس سے گزرو بو آ رہی ہوتی ہے اور پھر علی علی کرتے ہیں؟ کیا حضرت علی دیکھ کے اس کو گلے لگائیں گے تو نے بڑے ہی محبت کا جو عشق کے جو تھے پہاڑ گرا دیے ہیں؟ آپ خود سوچیں، محبت اس معیار کی ہونی چاہیے کہ جس سے محبوب آپ کا راضی ہو۔ یہ بندے کو تقاضا رکھنا چاہیے کہ محبت کا معیار ایسا ہو کہ جس سے محبوب کیا ہے آپ کا راضی ہو۔ اس لیے جہاں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں آپ کے اقوال اور آپ کی زندگی جس طرح آپ نے گزاری ہے، شجاعت والی، بہادری والی، سخاوت والی، عبادت والی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔